الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 98 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 101 تک پڑھیں گے۔ یہ احسن القصص جو اللہ نے فرمایا وہ ہم پڑھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا، اور قصہ یہاں تک پہنچایا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے باپ کے لیے بھجوایا، اور وہ ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور وہاں پہ ان بھائیوں نے پھر اپنے خطا کا جو ہے اقرار کیا کہ ہم بھی خطا کار تھے، اور معافی کی درخواست کی۔ تو ان کے باپ نے کہا کہ ہاں، جلدی میں تمہارے لیے تمہارے رب سے اپنے رب سے معافی طلب کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، واقعہ سلسلہ کلام چلا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے جب وہ گئے تھے بھائی ان کے بڑی قسم و پرسی کی حالت میں، انہوں نے کہا تھا ہم پر صدقہ خیرات کریں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم سب کے سب اپنے گھر والوں کو جو لے آؤ میرے پاس۔ اب وہ سلسلہ آگے چلا ہے، یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا بیان ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب کہ وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے روبرو داخل ہوئے، وہاں پہ حاضر ہوئے، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، ابویہ اپنے باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، اور کہا کہ سب کے سب تم اس شہر مصر کے اندر امن کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی سب کو اجازت دی کہ سب کے سب آ جاؤ شہر کے اندر انشاءاللہ امن کے ساتھ، یہاں تمہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں انشاءاللہ کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے نبی بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ کا لفظ ہم اپنے لینگویج میں بھی اکثر استعمال کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا اپنے ساتھ، یعنی کہ ایک بلند مقام پر بٹھایا، ان کو عزت بخشی۔ وخروا له سجدا، اور سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ یہاں پہ یہ وہ لفظ ہے جب کہ سجدے کی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ جو سب سے پہلے خواب دیکھا تھا وہ یہاں پہ جو ہے وہ پورا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ سجدے میں گر پڑے۔ اب یہاں پہ تقریباً تمام مفسرین جو ہے متفق ہیں کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو کیا گیا، اور یہ ایک سجدہ تعظیمی تھا جو کہ پہلی امتوں کے اندر حرام نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو یہ وہ بھی ظاہر ہے کہ تعظیمی سجدہ کروایا گیا، وہ خدا تو نہیں سمجھا گیا، تو خدا تو اللہ کی ذات ہی ہے، تو ایک سجدہ تعظیمی تھا جو کہ پہلے الاؤ تھا، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگی تھی، اور الاؤ ہی چلتا چلا آ رہا تھا وہ، اب آ کے آخری امت میں ہمارے اندر آ کے جو اس کو حرام کر دیا گیا کہ کسی کو بھی سجدہ تعظیمی بھی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، سجدہ سے وہ صرف اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ پابندی نہیں تھی، چلتا آ رہا تھا کام، تو چلتا آ رہا تھا۔ جیسے شراب کے بارے میں، شراب پہلے چلی آ رہی تھی لیکن بعد میں آ کے اس کو بالکل جو ہے حرام کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے کئی چیزیں جو پہلے مباح تھیں، چلتی آ رہی تھیں، کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ان پر پابندیاں لگا دی گئیں وقت کے مناسبت کے حساب سے۔ تو یہاں پہ بھی بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا، یہ اللہ کو ہی ہوا ہے، کیونکہ الفاظ قسم کے آگے کہ وہ باپ کو اپنے عرش پہ بٹھایا، وہ خروا لہ سجدا، سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تو یہ سجدہ شکر یعنی کہ بعد ادھر بھی دھیان گیا کہ اللہ کی سجدہ شکر کیا گیا کہ آج اس نے ایک پرسکون جگہ پہ لا کے بٹھا دیا، تکلیف سے نجات دے دی۔ لیکن بہرحال اکثر جو مفسرین ہیں وہ اسی طرف ہی ہیں کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہی کیا گیا، کیونکہ اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ اس کے کچھ نہ کچھ حق میں آ رہی ہے کہ سب سے پہلے شروع میں خواب بھی یہ دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ اتنے وہ ستارے چاند ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جس پہ کہا گیا تھا کہ یہ اپنے بھائیوں کو تم بیان نہ کرنا۔ اور یہاں پہ بھی جب سجدے کی بات ہوئی تو فوراً آگے یوسف علیہ السلام کو جملہ آ رہا ہے کہ قال یا ابتی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جی، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے اس تعبیر اس خواب کے جو پہلے دیکھا گیا تھا، قد جعلها ربی حقا، بے شک میرے رب نے اس کو حق کر دکھایا، سچ کر دکھایا، کہ جو میں نے دیکھا تھا کہ چاند ستارے جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ اصل میں یہ چیز تھی کہ اس وقت یہ لوگ ظاہر ہے اپنے عروج پر تھے سارے بھائی، وہ جو یوسف علیہ السلام تھے ویسے چھوٹے تھے، تو اس وقت جو یہ خواب دکھایا گیا کہ آخر کا وقت آئے گا کہ یہ سب تمہارے سامنے جو ہے وہ سجدہ ہوں گے، یعنی کہ تمہاری عزت بلند ہوگی، تمہارا مقام بلند ہوگا، سب تمہارے سامنے نیچے ہو جائیں گے تمہارے۔ تو وہ آخر وقت آیا کہ وہ جتنے بھائی تھے ان سب کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، سب نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے کہ وہ بلند مقام وہاں پہ ملا، تو یہ ایک سجدہ تعظیمی جو ہے وہ ان کو کیا گیا۔ اب فرمایا کہ وقد احسن ربی اذ اخرجنی،
وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے ساتھ بہت اللہ نے احسان کیا اس چیز کے اوپر کہ جب مجھے قید خانے سے نکلوایا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور تم سب کو وہاں پہ بدو سے، گاؤں سے سب کو میرے پاس لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نزع ڈال دی تھی، ایک جھگڑا ڈال دیا تھا، ایک ناچاکی ڈال دی تھی. اب یعنی کہ سب کچھ الگ، بھائی تو یوسف علیہ السلام کو پسند ہی نہیں کرتے تھے بالکل، انہوں نے تو اپنے طرف سے مار ڈالا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنائے، ایسے تبدیلیاں لائے وقت کے ساتھ ساتھ، وہ سب کے سب مطیع فرما بردار ہو کے اپنے باپ سمیت سب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہی آئے. یعنی جن سے ان کو جدا کرنا چاہتے تھے، یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا کرنا چاہتے تھے، باپ کو یوسف علیہ السلام سے جدا کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہر وقت اسی کے خیال میں کھوئے رہتے ہیں، ہم پر توجہ نہیں دیتے، ان کو الگ الگ کرو، یہاں سے ان کو راستے سے ہٹا دو. لیکن آخر سارا کچھ، ساری پلانیں ان کی الٹی پڑی اور خود ہی لے کے چلے آئے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو، اور سب کے سب خود بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے آ کے سجدہ ریز ہو گئے. تو یہاں پہ اللہ نے یہ بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ رب نے میرے پاس بہت بڑا احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے بھی نکالا اور تم سب کو بھی لے آیا، حالانکہ شیطان نے تو جو ہے ناچاکی ڈال دی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو ہے جو چاہتا ہے اس کے لیے کام کو آسان کر دیتا ہے، سہل کر دیتا ہے. یعنی کہ خود بخود ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو چیز ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ممکن کر دیتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس کو معلوم ہے سارا، کون کتنے پانی میں ہے، کون کیا حرکت کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، کیا کون کس چیز کا مستحق ہے، کون کس چیز کا مستحق نہیں ہے. اور وہ حکیم حکمت والا بھی کام اپنے حکمت کے ساتھ انجام دیتا ہے، اچانک سے نہیں آنے کو کرتا ہے. دنیاوی حالات جو رکھے ہیں انہیں کو آہستہ آہستہ ایسا اللہ تعالیٰ مولڈ کر دیتا ہے حکمت کے ساتھ ساتھ کہ خود بخود وہ راستے جو ہیں وہ آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بظاہر ناممکن لگ رہے ہوتے ہیں. پھر اب دب سے دعا کی یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کہ ربی قد آتیتنی من الملک، کیا ہے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت دی یہاں پہ، یعنی کہ عزیز مصر بنا دیا، تو نے خزانوں کا مجھے بادشاہ بنا دیا یہاں پہ. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور جو نے خوابوں کی تعویل مجھے سکھائی، یہ مجھے علم تو نے دیا. فاطر السماوات والارض، آسمان زمین کا پیدا کرنے والے تو ہی پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، میرا دوست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان ہی میرا پورا کرنا، مجھے مارنا مسلمان ہی اٹھانا. وہ الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے ساتھ ہی ملا دینا، جو صالحین ہے جن کو تو پسند کر رکھا ہے، جو صالح لوگ ہیں، نیک لوگ، انہی کے اندر میرا شمار کرنا. یہ یوسف علیہ السلام جی دعا آخر میں انہوں نے مانگی کہ سارا کچھ تو نے دنیا میں اتنا کرم کیا ہے، اب اس کو ہٹنے نہ دینا، مجھے اپنا فرما برداری رکھنا، جیسے میں نے فرما برداری کی اس کا نتیجہ تو نے مجھے آج دکھایا. یہ فرما برداری میری کو کم نہ ہو کہ آج ہر نعمت مجھے مل گئی، یہ نہ ہو کہ میں ساری نعمتیں ملنے کے بعد راستے سے بھٹک جاؤں کہ فرما برداری میری کمی آ جائے. ایسا کچھ نہ ہونے دینا، مجھے مرتے دم تک ہی مسلم ہی رکھنا، مسلمان فرما برداری رکھنا اور صالحین کے اندر ہی میرا شمار کرنا. یہ یوسف علیہ السلام کی دعا کے ساتھ جو ہے یہ قصہ تقریباً یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. اب اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے پھر کیا فرمایا. یہ تقریباً یہاں پہ قصہ جو ہے وہ تقریباً اپنے پائے تکمیل تو یہاں پہ پہنچ رہا ہے اور صورت بھی تقریباً اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے اس قصے کے اندر جو جو سبق اللہ نے رکھے، جس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا، ان تمام نشانیوں کو جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو جو ہمارے لیے اصلاح کے پہلو ہیں اور جو ہمارے لیے سبق ہیں وہ ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ قرآن پاک ہم تعالیٰ ہماری جاری ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 102، 103 اور 104 پڑھیں گے. اس سے پچھلی آیت میں کل ہم پڑھ رہے تھے جہاں کہ تقریباً یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو مکمل ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے تمام گھر والے ان کے پاس آ گئے، انہوں نے اپنے باپ کو اچھی جگہ پہ بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، ان کو عزت بخشی، اور باقی جو تمام بھائی وغیرہ تھے وہ پھر سجدے میں ان کے سامنے گر پڑے. اس میں ہم نے بات کی کہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ پہلے اجازت تھی اس کی ممنوع نہیں تھا، جو کہ فرشتوں کے دور سے جو کہ چلا آ رہا تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، حالانکہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو اب جائز ہے، لیکن پہلے یہ چیز منع نہیں تھی.
جس طریقے سے پہلے دور میں شراب اس طریقے سے ممنوع نہیں تھی، عام پی جاتی تھی، لوگ پیتے تھے، لیکن بعد میں اس کو بالکل منع کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے سجدہ تعظیمی پہلے مباح تھا، یعنی کہ اس میں اس طرح کی پابندی نہیں تھی، عام طور پہ علماء نے یہ تفسیر بیان کی ہے، اب اس کا مکمل پابندی لگا دی گئی۔ تو یہ ایک سجدہ تعظیمی تھا جو یوسف علیہ السلام کو کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ وہ اصل میں خواب کی وہ تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے تو ہی میرا حمایتی ہے، ولی ہے دنیا اور آخرت میں، اب مجھے فرما بردار ہی رکھنا اور مجھے صالحین کے اندر شامل کر دینا۔ یہ قصہ یہاں پہ جو تھا مکمل ہوا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے، اب فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذا اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب وہ اجماع کیے بیٹھے تھے اپنے کام میں، اور وہ ایک چال چل رہے تھے، تدبیر ایک پلاننگ کر رہے تھے اپنی، یعنی یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ساری جو پلاننگ کی، سارے جن کے خلاف پروپیگنڈا کیا پورا، یعنی کہ ایک گیم کھیلی پوری ان کو غائب کرنے کے لیے، کو راستے سے ہٹانے کے لیے، تو آپ اس وقت ان کے درمیان موجود نہیں تھے۔ اب یہاں پہ دو تین چیزیں یعنی کہ ہمارے عقائد کی کلیئر ہو رہی ہیں اس آیت کے ذریعے۔ ہمارے ہاں ایک سب سے پہلے غیب کا عقیدہ ہے، یا وسلم کو، نبی کو علم غیب تھا، خود سے سارا کچھ جانتے تھے۔ یہاں پہ ایسا چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ وہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کئی جگہ کلیئر کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی کسی کو مطلع نہیں کیا، کوئی اس کے غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا، غیب کی کنیاں ساری اس کے پاس ہیں۔ ہاں اپنے رسولوں میں سے جو کچھ چاہتا ہے وہ وہی کے ذریعے بتا دیتا ہے، جتنی بار بتانی ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ غیب کی خبر ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں، اور آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے جب وہ ساری تدبیریں چالیں چل رہے تھے۔ یہاں پہ مسئلہ حاضر ناظر کا بھی کلیئر ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہمارے یہاں یہ بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام بھی جو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھا جاتا ہے، آپ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، آپ گویا کہ وہاں پہ حاضر نہیں تھے جب وہ کر رہے تھے، جب حاضر نہیں تھے ناظر بھی نہیں تھے، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کرے غیب کی خبریں جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں، آپ کو مطلب وہی کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے اجماع کر رکھا تھا، اپنے تدبیریں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، تو آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ صاف بات یہاں پتہ چل رہی کہ آپ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر موجود نہیں ہے۔ اللہ نے جب صاف کہہ دیا تو پھر کوئی دوسری بات اس کے اندر نہیں رہ جاتی۔ آپ وسلم بھی یعنی کہ جس طریقے سے دوسرے انبیاء یہ جو بھی ہیں، یہ ہر جگہ نے جو ایک ڈیوٹی اللہ کی طرف سے دی ہوتی ہے، وہ ڈیوٹی نبھانا انبیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ایکسٹرا عقائد جو ہم لوگ خود سے بنا لیتے ہیں، قرآن اس کی نفی کرتا ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے اس قسم کے عقائد رکھنے کی۔ سمپل سی بات اللہ تعالیٰ جو بتا رہے کہ آپ کی خبریں ہم پہنچاتے ہیں وہاں پہ، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، بات ختم ہو گئی۔ میں کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور لوگوں کی اکثریت نہیں ایمان لائے گی، نہیں مانے گا، چاہے آپ کتنے بھی چاہت کر لیں، کتنا بھی چاہ لیں، کتنا بھی حرص کر لیں۔ یہاں پہ یعنی کہ حرص کا لفظ آیا، حرص تھا یعنی کہ انتہائی چاہت، انتہائی جو انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ مختار کل جو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ تمام کا تمام اختیار اللہ کے پاس ہے۔ نبی چاہے جتنے بھی کسی کو ہدایت دینے کے لیے جتنا بھی چاہ لیں، جتنے بھی کوشش کر لیں، چاہے حرص کر لیں جتنی بھی، اکثر کہہ رہا ہے کہ نہیں لوگ اکثر ایمان لیں گے، چاہے آپ جتنے بھی حرص کریں، جتنی بھی لالچ کر لیں۔ اور یعنی کہ تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار تھے جو کہ ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، ان کے لیے بڑی چاہت آپ کے دل میں تھی کہ کاش یہ بھی ایمان لے آئیں، یہ اپنے اس کفر سے نکل جائیں، لیکن تاریخ بتا دیں لوگ اگر نہیں نکلے وہ، تو قرآن بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ لوگ سر جو ہے اکثریت ایمان نہیں لائے گی، اب کتنا بھی حرص کر لیں، کتنا بھی لالچ کر لیں، کتنے بھی کوشش چاہ لیں، نہیں لے کے آئیں گے۔ اب یہ نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ آج کل کے دور میں جو ظاہر ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ بات بیان کر رہے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کے بات کو نہیں مانتے، لوگ بدکتے ہیں، اپنے گھر والے لوگوں کو نہیں مانتے۔ اس پہ بھی لوگوں کو یعنی کہ باتیں کی جاتی ہیں کہ باہر لوگ باتیں کر رہے ہیں، باہر تبلیغ پھیلا رہے ہیں، ان کے اپنے گھر والے تو بات کو مان رہے، اپنے گھر والے تو اس دین پہ چل نہیں رہے، تو باہر جا کے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، لیکن یہ چیز دلیل نہیں ہوتی۔ ایسا انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر دوزخ میں گیا تو اس پہ نوح علیہ السلام کو نہیں بلیم کیا جا سکتا کہ لو اپنے بیٹے کو تو دین سکھا نہیں سکے، بیٹا تو اپنا ایمان لے کے نہیں آیا اور باہر جناب تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے کئی انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں گرفتار ہوئی، تو اس میں یہ لوط علیہ السلام پہ کوئی بلیم نہیں جاتا کہ وہ نبی بنے پھر رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور اپنی بیوی تو ایمان لے کے نہیں آ رہی۔ اس وقت کوئی کسی کا اختیار نہیں ہوتا، ایمان اللہ کی طرف سے آنا، جو کوشش کرے گا اس کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہ اگر اپنا کوئی بات مان رہا تو وہ شخص تبلیغ کرنا چھوڑ دے، اس کے تبلیغ پہ کوئی داغ لگ گیا کہ اس کو تو اپنے نے نہیں مانا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا چلا ہے، قریبی لوگ بھی نہیں ایمان لے کے آئے اور دور دور والے لے کے آ گئے۔
تو یہ تو اللہ کی توفیق ہے، جو کوشش کرتا ہے اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، لیکن جس نے تبلیغ کرنی ہے اس نے کرنی ہے، چاہے اس کا کوئی اپنا ایمان لا رہا ہے یا نہیں لا رہا، جو حق بات ہے وہ پہنچانا وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم نے پہنچانی ہے ہر صورت میں۔ باقی کسی کو ایمان دینا، کسی کو ماننا نہ ماننا وہ اللہ کے اختیار میں، وہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں، چاہے جتنی بڑی کوشش کر لیں، سویر بھی عقلوں کے اکثر ایمان نہیں لے کے آئے گی۔ اس کو اور آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، یعنی کہ چوائس اللہ کی ہے، اللہ دیکھے گا کون ایمان ہدایت کا حقدار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کریں، جتنی مرضی چاہ لیں، آپ کے چاہنے سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر فرمائے گا وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان کو کوئی اجر کا سوال نہیں کرتے، آپ کے لیے کوئی یعنی کہ وہ اس بات پہ سوال نہیں کہ میں تمہیں تبلیغ دے رہا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں یہ چاہیے، کوئی بدلہ نہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے، یعنی کہ بات سنا دینا ہے، نصیحت کر دینا ہے، لوگوں کو آگاہ کر دینا ہے کہ کوئی غفلت میں نہ رہے، کسی کے وہ کل یہ عذر نہ رہے کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ تو آپ کا کام ہے نصیحت کر دینا، لوگوں کو کانوں سے بات ڈال دینا کہ اصل حقیقت یہ ہے، باقی ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے اوپر ہے، کس کو ہدایت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی۔ یہ کھلی واضح نصیحت ہے للعالمین، تمام جہان بھر کے لیے، سب کے لیے، لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے جو کہ کرنی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا، انبیاء کے بعد امت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈل چکی ہے کہ یہ جو ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے اس کو کما حق ہو جس کو پورا کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطانی وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، شیطان کے رکاوٹوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں کا کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہماری جاری ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 104 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 108 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں، کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں کہ یہ اس کے اوپر سے پھرتے ہیں، گزرتے ہیں، اس کے اوپر سے ان کا گزر ہوتا ہے، اور یہ اسے راز برتتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر کے ساتھ وہ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کی خصلت کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں کہ انسان کو دیکھتا ہے، ان کے اوپر سے گزر ہوتا ہے، نشانیاں دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، کیا معاملہ تھا یہاں پہ، اس کا کیا رزلٹ نکلا۔ بہت ساری نشانیاں انسان اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے، لیکن اس سے اعراض برت رہا ہے، منہ موڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ واقعی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہم اس کو غور کریں کہ ہم سب اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ یہ کتنی ساری نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ لوگ کیسے ابھی کچھ دیر پہلے اس طرح تھے، کچھ دیر بعد پتہ لگا دنیا میں نہیں رہے، کتنا پتہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے کتنے خوشحال تھے، اچانک ان کے اوپر تنگی کا وقت آ گیا۔ یہ کتنے دیر پہلے تنگ حال تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی میں کنورٹ کر دیا۔ اس قسم کی بے شمار نشانیاں جو ہیں جگہ جگہ دنیا میں بکھری پڑی ہیں، ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے ارد گرد میں، ہمارے ماحول میں ہم دیکھیں تو بہت ساری نشانیاں ایسی نظر آتی ہیں۔ کوئی گزر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم اس کی فوتگی پر اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک نشانی آتی ہے، اس وقت بڑا ہم باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ دنیا بس اتنی ہے، عارضی ہے، ابھی تھے ابھی نہیں ہے۔ اس قسم کی نشانیاں بے شمار ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، لیکن اس سے اعراض برت لیتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ وقتی طور ایک جوش سا آتا ہے ہمارے ذرا بدی، ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے یہ وقت گزر جاتا ہے تو اسی فوری طور پہ ساتھ کے ساتھ ہی ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، اس سے منہ موڑ دیتے ہیں جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر کہ وہ ساتھ ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، شرک ان کے اندر
یعنی کہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی اکثریت بھی ہم دیکھیں اس قسم کی نظر آتی ہے کہ بظاہر اللہ کے اوپر بھی ایمان ہوگا، لیکن اس طریقے کا ایمان نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے، ساتھ اوروں کا بھی دل میں ڈر چھپا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ تو ہے ہی ہے، ساتھ یہ بھی کچھ نہ کچھ ہے، ان کے پاس بھی کوئی طاقت ہے، ان کے پاس بھی کوئی اختیار ہے۔ اس قسم کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ شرک کے ساتھ کہیں نہ کہیں ٹچ کر جاتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہو اس پہ ہم کسی اور کو بھی شامل کر دیں۔ تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس قسم کے عقائد رکھتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرکی عقائد سے جو محفوظ فرمائے، پر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ دنیا میں نظر آتی ہے اگر ہم غور کریں۔ چلو کیا فرمایا کہ اف امین ہو، کیا وہ اس چیز سے امن میں آ گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ گھیرے ان کو اچانک سے، یعنی کہ کوئی برا وقت ان کے اوپر اچانک سے آ جائے، اس چیز سے وہ بے فکر ہوئے بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، اللہ کی نشانی سے منہ موڑ رہے ہیں، اس چیز کا کوئی خوف ان کو نہیں رہے گا کہ اللہ کی پکڑ اچانک سے ان کے اوپر کہیں آ جائے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا وہ گھڑی ان کے اوپر اچانک آ جائے، قیامت کی گھڑی ان کے اوپر اچانک سے آ جائے، ان کی موت اچانک آ جائے اور وہ اس سے بے خبر ہوئے بیٹھے رہے، ان کو پتہ ہی نہ، ان کو شعور ہی نہ کہ آج میرا آخرت ہی نہ آ گیا، یعنی کہ اس چیز سے بے خوف ہوئے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پکڑ تو کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے نا، کوئی برا وقت بھی آ سکتا ہے اور انسان کی موت بھی آ سکتی ہے، اس کی موت سمجھو اس کے لیے وہ قیامت کی گھڑی جیسی ہی ہے۔ یہاں پہ لفظ قیامت کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے سات کا لفظ استعمال کیا ہے، سات کا لفظ قیامت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ویسے سات کا مطلب ایک گھڑی ہے، تو انسان کی موت بھی انسان کے لیے ایک گھڑی ہے، اور بلکہ اس کو قیامت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کے لیے ایک طرح کی قیامت ہی ہے، وہ حدیث میں اس چیز کا تذکرہ آیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ انسان کیسے بے فکر ہوا ہے کہ اپنی مرضی کرے چلے جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہے اور اللہ کی نشانیوں سے سبق بھی نہیں حاصل کر رہا، اور دیکھ بھال کے بھی پھر وہ اپنے ہی ڈگر پہ چلا چلا جا رہا ہے۔ کیا اس سے بالکل نڈر ہو گیا انسان، بالکل بے خوف ہے اس چیز سے، اس کو امان مل گئی ہے کہیں سے، تو وہ اس چیز سے بھول ہی گیا ہے اس چیز کو کہ اچانک سے اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے اور اچانک سے کوئی اس کے لیے قیامت بھی برپا ہو سکتی ہے، اس کو شعور ہی نہ ہو کہ ایک دم کیا وقت آنے والا ہے میرے اوپر۔ کل کہہ دو کہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں لوگوں کو، میں اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ تمہیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے، اللہ نے کوئی تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، اللہ نے تم سے کوئی ڈیمانڈز رکھی ہیں، تم نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں، کیسے گزارنا ہے زندگی کو، میں تمہیں اللہ کی طرف لگا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ بصیرتن، بالکل اللہ وجل بصیرت، پوری کھلی آنکھوں کے ساتھ، کوئی للٹپ بات نہیں ہے، آنکھیں بند کرے کسی کے پیچھے نہیں لگا رہا، پورے کھلے دلائل کے ساتھ تمہیں بلا رہا ہوں کہ یہ اصل راہ ہے، اللہ کی طرف آؤ۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے تابع جو فرما ہے وہ اللہ بصیرت، اسی کے اوپر چلنا، آنکھیں کھول کے اس راستے کی طرف چلنے جہاں میں تمہیں بلا رہا ہوں، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ وہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے۔ وما انا میرے مشرکین، اور میں شرک والوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنا میرا شیوا نہیں ہے، میں کسی طرح بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے میں امیدیں لگا لوں، جو حق اللہ تعالیٰ کو اللہ کے سوا کسی اور کو دے دوں، ایسا شرک میں نے نہیں کرنا، میں اس سے پاک، اس سے بری و ذمہ ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف توجہ دلائی کہ انسان عارضی طور پہ دنیا کے اندر موجود ہے، ہمیشگی والا کوئی معاملہ نہیں ہے، اچانک سے پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی ہیں دنیا کے اندر رکھی ہوئی دیکھنے کے لیے، ان سے اعراض نہیں برتنا چاہیے، ان سے منہ موڑ لینا، ان کو اگنور کر دینا، ایسا ہی ہے جیسے کہ آخرت پہ ہمارا یقینی کوئی نہیں ہے، ہم شاید ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں آ گئے ہیں، یہ جو نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بس دوسروں کے ساتھ ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا شاید۔ اس قسم کا نڈر ہونا جو ہے یہ انسان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان اللہ کے خوف کو چھوڑ کے کسی اور کے خوف میں مبتلا ہو جائے، جو کام اللہ نے کہا ہے کرنے کو ان کو ہم چھوڑ کے کسی اور کی تابعداری میں لگ جائیں، یہ چیزیں کہیں نہ کہیں جا کے شرک کے ساتھ ٹچ کر جاتی ہیں، کہ جو اللہ کا تھا، مقام تو اللہ کا مانا جانا چاہیے تھا، اس اللہ کے حق کو چھوڑ کے ہم نے کسی اور کو وہ حق دے دیا، کسی اور کو حکم ماننے میں لگ گئے، تو یہ چیز بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان پر اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے ہیں، مگر کے ساتھ وہ شرک میں مبتلا ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، جو ہمیں پتہ چل رہا ہے یا نہیں پتہ چل رہا، جو شرک والا معاملہ بہت خطرناک ہے، تو اللہ سے ہمیں بڑی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں نشانیاں دکھائی ہیں ان کو ہم سمجھیں، اس سے ہم سبق حاصل کریں، اور شرک کے ہر شبہ سے بھی ہم جو ہے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے اس چیز سے کہ اتنا نڈر ہو کے زندگی مت گزارو، کسی وقت برا وقت اوپر آ سکتا ہے، کسی وقت تمہاری موت تمہارے سر پہ آ کھڑی ہو سکتی ہے، تمہیں شعور نہیں ہوگا اس چیز کا کہ کون سا وقت آ گیا، ہر وقت، یعنی کہ انسان کو اس وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ فرمایا کہ یہی میرا راستہ ہے، اس طرف توجہ دو کہ میں اللہ کی طرف تمہیں لگا رہا ہوں، میں بھی اسی طرف لگا ہوں، میرے بڑے تابع دار ہیں انہیں بھی اس طرف لگا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرک سے جو پاک ہے، میں اس شرک کے اندر پڑنے والا نہیں ہوں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے مہلت ہمیں دی ہے، اس کو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر کی جو گناہ ختم ہونے والی زندگی ہے اللہ اس میں خاص طور پہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 109، 110 اور 111 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے کسی بستی کی طرف وہی دے کر مگر مرد. افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین پر دیکھا نہیں، چلے پھر نہیں، سیر نہیں کی. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا. ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر تو انہی کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے یہ لوگ. اب یہاں بھی اس آیت کے اندر سب سے پہلے جو بات کی گئی کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے تیرے سے پہلے کوئی بھی ایسا نہیں بھیجا رسول مگر مرد بھیجا کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی بستی والوں میں سے. اب اس آیت سے کچھ لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جتنے بھی آئے ہیں رسول پیغمبر وہ سب کے سب مرد آئے ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی عورت جو ہے وہ کبھی نبی یا رسول نہیں بنی، جبکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض لوگوں کے نزدیک مریم علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ کی نبیاں ہیں. بعض لوگ یہ عقائد رکھتے ہیں، کچھ قرآن کی آیات اس طرح سے ملتی ہیں اور ان کے نزدیک اس آیت کے اندر رسول کی بات ہو رہی ہے. اور ارسلنا کا لفظ یہاں پہ ہے تو ایک رسول کی بات ہو رہی ہے، ان کو ایک مشن دے کے قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام رسول نہیں تھی، وہ نبی تھیں. ان کو یعنی کہ کوئی مشن دے کے کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا، باقی سمپل ایک نبی جس طریقے سے بہت سے اور نبی بھی آئے اور رسول بھی آئے. تو یہاں پہ رسول کی بات ہے کہ رسول جتنے بھی آئے وہ سب مرد ہے، یہ بات ہو رہی ہے. یہاں پہ نبی اس کے اندر داخل نہیں ہے. وہ یہ استدلال کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں. لیکن بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، ہمیں اس میں کوئی پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک تحقیقی بات ہے، جس کا شوق ہو تحقیق کرے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھنا کہ بتاؤ کہ مریم علیہ السلام نبی تھی یا نہیں تھی. ایسا سوال ہم سے کوئی نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر جتنی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ڈبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایسے موضوعات پر ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے آؤٹ آف سلیبس ہوتا ہے، اس کا ہمارے زندگی سے آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب مریم علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں ہیں اس سے ہماری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ قیامت کے دن اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے. تو لہٰذا اس بحث میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جس کو تحقیق کا شوق ہو وہ ضرور کرے. اب ہمیں کہا فلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین پر سیر نہیں کرتے پھرتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ کیسے ان لوگوں کا انجام موجود ان سے پہلے تھے. اور آخرت کا اللہ نے کہا کہ اسی کے لیے بہتر ہے جو کہ تقوی کا روش اختیار کرے گا، تقوی پر چلے گا، یعنی کہ بچ بچا کے چلے گا، دیکھے گا ان لوگوں کو کہ جو پہلے لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوا. اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے تو ہمارا کیا انجام ہو سکتا ہے. اس طریقے سے دیکھ بھال کے لوگوں کو عبرت حاصل کر کے اور تقوی کے روش پہ آ جائے، وہ بچ بچا کے چلے، کوئی نافرمانی والا کام نہ کرے. جو اس طریقے سے چلے گا وہ آخرت کا گھر اس کے لیے بہتر ہوگا. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، دیکھتے نہیں کہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا. اگر فرمایا کہ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ یعنی کہ جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے جب وہ وقت آ جاتا تھا کہ پچھلے جو بتایا گیا پچھلی قوموں کا دیکھو عاقبت کیا ہوئی، وہ عاقبت کیوں ہوتی تھی، کیسے ہوتی تھی، کس وقت جا کے وہ انجام کو پہنچتے تھے، وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جو رسول جو پیغمبر تھے وہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے اس قوم سے. وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان کو پورا گمان ہو گیا، اسی کا یقین ہو گیا کہ وہ جھٹلا دیے گئے، بس اب وہ لوگ نہیں مانیں گے. جتنے ابھی ہیں سب کے سب جھٹلانے والی ہیں. اب جو پیغام وہ لے کے آ رہے ہیں ان کو جھٹلا دیا گیا. ماننے والے پورے ہو گئے، جنہوں نے ماننا تو مان لیا. اب جتنی قوم ہمارے سامنے کھڑی ہے یہ ہرگز اب ایمان نہیں لائیں گے، یہ اس حدوں کو پار کر چکے ہیں جو کہ ماننے والی تھیں. یہاں تک جب معاملہ پہنچ جاتا پھر جاءہم نصرنا، پھر ان کے اوپر ہماری مدد آ گئی. فنجی من نشاء، پھر ہم نے جس کو چاہا پھر کو نجات دی، یعنی کہ جو نجات کا حقدار ہوا اللہ نے سلیکٹ کر لیا کہ ہاں ان کو نجات دی جائے گی. باقی یہ سب لوگ انتہا کو پہنچ چکے ہیں، حجت تمام ہو چکی ہے، اب جو نجات کے لائق نہیں ہے ان کے خلاف اللہ کی مدد آ جاتی ہے اپنے رسولوں کو. ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور پھر ہمارا عذاب جو ہے وہ مجرموں سے ٹلتا نہیں ہے، پھر واپس نہیں ہوتا، ان کا انجام ان کو ملیا میٹ کر کے ہی وہ چھوڑتا ہے.
یہاں پہ اللہ نے ایک رول بیان کیا کہ جب اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام لے کے آ جاتے اپنی قوم کی طرف، تو ظاہر ہے وہ ہر ایک پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا کہ کچھ لوگ بات کو مان لیتے تھے، حق کو قبول کر لیتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو تھے ہمیشہ وہ ڈھیٹ بن جاتے ہیں، پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتے، اور آج تک یہ ایسا ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارا جو فرقہ بندی پھیلی ہوئی ہے اور جو اتنا آپس میں اختلافات پھیلے ہوئے ہیں، یہ اسی طرح سے ہیں کہ حق کا پیغام پہنچتا ہے سب تک، جن کے دل کو بات لگتی ہے، جو ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، بات کو اپنی اصلاح کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ اصلاح کر لیتے ہیں، بات کو مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جو ڈھٹائی پر اتر آتے ہیں اور ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں اور تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سارا کچھ دیکھتے بھالتے ہوئے اس کو جھٹلا دیتے ہیں اور جناب تعویلات کر دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں اس بات کو، حالانکہ دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن اپنے فرقے کے بچاؤ کے لیے یا اپنے عقیدے کے بچاؤ کے لیے وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو یہ جو پوزیشن آ جاتی تھی پیغمبروں کے سامنے کہ بالکل مایوس ہو جاتے تھے کہ بس اب یہ ماننے والے نہیں، اب انہوں نے جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے صرف، تو اس پوزیشن پہ آ کے اللہ کی بھی مدد آ جاتی تھی، پھر اللہ سلیکٹ کر لیتا تھا کس کو بچانا ہے کس کو نہیں بچانا ہے۔ پھر جو مجرم جو جرم کرتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے، ان کے اوپر وہ عذاب آ کے رہتا تھا، پھر وہ ٹلتا نہیں تھا۔ اب ہمیں اگر لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، ان سارے قصوں کے اندر جو اللہ نے بیان کیا، سارے واقعات جو بیان کیے ہیں، ان تمام واقعات کے اندر جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے عبرت ہے، اس میں نشانی ہے، اس چیز کی سبق ہے سیکھنے کے لائق کہ کیا انجام ہوتا ہے کس کام کا، اللہ تعالیٰ کے جو پیغام پہنچتا ہے، جو اس پیغام کو ٹھکراتا ہے پھر اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ایک طریقے سے بیان ہو رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے پیغام کو ٹھکرائے گا، جب اس تک حق پہنچے گا اور وہ حق کو وہ قبول نہیں کرے گا، تو اپنے بھی اسی طرح کے انجام کے لیے تیار رہے جس طریقے سے اللہ نے باقی قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ماں کانا حدیث یفترا، یہ کوئی خود سے بنائی ہوئی بات نہیں ہے جو کہ کھڑ کے سنا دی گئی ہے، حقیقت قصہ بیان ہوا ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، واقعی اس اوریجنل چیز ہے، یہ کوئی خواب و خیال نہ سمجھو کہ ہاں بس پہلے ہو گئے تو وہ کہانی ہے جو سنا دی، کہانی ہرگز نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ ہے، یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو کچھ کے سامنے ہوا ہے، جو کچھ پہلے گزر چکا ہے، وہ کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ تفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے، کھول کے آنے کے بیان کر دی گئی ہے کہ اس کام کا کیا نتیجہ نکلے گا، کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑی گئی، کوئی چیز تمہیں ایسی نہیں چھوڑ دی گئی کہ تمہارے پہ کلیئر نہیں ہو رہی، کہ قیامت کے تم اللہ کا عذر پیش کر دو، اللہ میں تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی، بات اتنی کھول کے سمجھا دی گئی ہے کہ وہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ تفصیل ہر چیز کی، وہ ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، اور ہدایت نامہ ایک رہنمائی ہے اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانے والے ہیں، جو کہ بات کو ماننے والے ہیں، یعنی جس نے بات کو تسلیم کرنا ہے، جس نے ہٹ دھرمی نہیں کرنی، اس کو رہنمائی مل جائے گی، اس کو راستہ مل جائے گا، اس کو بھٹکے گا نہیں، اور یہ بہت بڑی رحمت ہے اس کے لیے، یعنی کہ ایک بندہ جو بھٹکنے والا ہے اس کو کہیں سے رہنمائی مل جائے، اس کو راستہ مل جائے، اپنی صحیح منزل کی طرف چل پڑے، یہ کتنی بڑی رحمت کی بات ہے۔ وہ نہ ملے تو انسان بھٹکتے ہی رہ جائے۔ تو جو لوگ ایمان لانے والے، جو کہ بات کو ماننے والے ہیں، ہٹ دھرم نہیں ہے، انکار کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہماری سورہ یوسف جو مکمل ہو رہی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا تھا، بہترین قصہ جو اللہ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کل شیء ہم پر نازل کر دی ہے کتاب، اور ایک ہدی و رحمت کا ہے کہ ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی ہے، اس رحمت کو ہمیں صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔